دباؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح لگی نہیں لگی. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام، خالق کل کائنات، مالک ارض و سماوات، حاجت روا مشکل کشا، غوث اعظم، داتا دستگیر پالنہار پروردگار اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. ان گنت لا تعداد، بے شمار، بے انتہا، بے حد اور بے حساب صلاۃ و سلام ہوں، درود و سلام ہوں امام کائنات، سرور کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں. صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین،
اولیاء کرام بزرگان دین پر کہ جن کی محنتوں، کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا۔ رب کائنات ان سب سے راضی ہو۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، پچھلے خطبات جمعہ میں آپ نے عظمت والدین، مقام والدین اور حقوق والدین کے عنوان پہ گفتگو سنی تھی۔ امید ہے وہ گفتگو آپ کے دل و دماغ میں محفوظ ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے اولاد کی عظمت، اولاد کی شان، اولاد کی قدر و قیمت، کہ اولاد اللہ کی عظیم نعمت ہے، اس کی قدر کیجئے، اس عنوان پر گفتگو ہوگی۔ دعا ہے کہ رب کائنات مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ اولاد، بچے اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ دنیا کی زیب و زینت ہے، دنیا کی خوبصورتی ہے، زندگی کی خوشی اور خوشحالی ہے، والدین کے لیے بہترین زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں خصوصی طور پر اولاد کا، بیٹوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اولاد کا اللہ کی عظیم نعمت ہونا، ایک قیمتی چیز ہونا، قابل قدر چیز ہونا، قابل اعزاز چیز ہونا اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ والدین کے دل و دماغ میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ اولاد یہ کوئی ردی چیز نہیں ہے، کوئی نکمی چیز نہیں ہے، کوئی بیکار اور فضول چیز نہیں ہے، ایک عظیم الشان، بڑی قابل قدر اور بڑی قیمتی چیز ہے۔ قرآن کریم کے وہ چند مقام میں آپ کے سامنے پہلے تلاوت کرتا ہوں کہ ان سے معلوم ہوگا اولاد کتنی قیمتی ہے اور کتنی پیاری چیز ہے اور اللہ کی کیسی عظیم نعمت ہے۔ سورہ آل عمران پارہ 3 ہے، تیسرا پارہ ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ رب العالمین نے فرمایا لوگوں کے لیے خوبصورت بنا دیا گیا، مزین کر دیا گیا، زینت والی چیز بنا دیا گیا۔ کئی ساری چیزوں کا ذکر اس میں آیت میں رب العالمین نے کیا۔ فرمایا من النساء والبنین، عورتوں کا ذکر ہے، پھر بیٹوں کا ذکر ہے، اس کے بعد خزانوں کا ذکر ہے، سونے چاندی کا ذکر ہے، اور گھوڑوں کا ذکر ہے، جانوروں کا ذکر ہے، کھیتیوں کا ذکر ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، فرمائے یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ بیٹے
یہ زندگی کو خوبصورت کرنے کے لیے، زندگی کو مزین کرنے کے لیے اللہ نے عطا فرمایا، یعنی زندگی کی زیب و زینت ہے۔ اللہ نے اولاد کو انسان کے لیے خوبصورتی اور زیب و زینت کا ذریعہ بنایا۔ دوسرا مقام فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال ہو یا بیٹے ہوں یہ دنیا کی زندگی کی زیب و زینت ہے، خوبصورتی ہے۔ تیسرا مقام رب العالمین نے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا، اپنے انعامات کا ذکر کرتے ہوئے، اپنی نعمتوں اور احسانوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا ورزقکم من الطیبات۔ فرمایا اللہ وہ ہے جس نے تمہاری جان سے جوڑے پیدا کیے، اور اس نے تمہاری بیوی پیدا کی، اور پھر تمہاری بیویوں میں سے بنینا بیٹے پیدا کیے، وحفدتاً اور آگے پوتے پوتیاں۔ رب العالمین نے یہ نظام اور سلسلہ چلایا، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور مالک نے تمہیں پاکیزہ اور بہترین عمدہ رزق عطا فرمایا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی نعمت کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے بیویاں عطا کرنے کے بعد وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ، تمہیں بیٹے عطا فرمائے، تمہیں اولاد عطا فرمائے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام اپنی امت کو، اپنے لوگوں کو خطاب فرما رہے ہیں۔ 19واں پارہ ہے، سورہ شعراء ہے۔ اللہ کے پیغمبر ہود علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو کہتے ہیں، اے میری قوم کے لوگوں، انی لکم رسول امین، میں اللہ کا رسول ہوں، میں امانت دار ہوں، فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونِ، تم اللہ سے ڈرتے رہو، میری اطاعت کرتے رہو۔ اس کے بعد کہتے ہیں اللہ رب العالمین سے، جب تم ڈرو گے اللہ وہ ذات ہے، وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْمَلُونَ أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ، رب وہ ذات ہے جس نے تمہیں چوپائے بھی عطا فرمائے، جانور بھی عطا فرمائے، وبنین، بیٹے بھی عطا فرمائے۔ اللہ کے ایک اور پیغمبر ہیں جن کا نام ہے سیدنا نوح علیہ السلام، 29واں پارہ ہے، سورہ نوح میں اس کا بیان ہے۔ اپنی قوم کے لوگوں کو کہتے ہیں، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے سامنے معافی مانگو، توبہ کرو، استغفار کرو، اپنے رب کو منانے کی کوشش کرو۔ اے اللہ کے پیغمبر فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا فائدہ یہ ہوگا جب تم استغفار کرو گے، انہو کان غفارا، رب تمہارے گناہوں کو معاف دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم استغفار کرو گے، اس کے بدلے میں وہ آسمان سے رحمت والی بارشوں کا نزول فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہارے مال میں بھی اضافہ فرمائے گا، تمہارے بیٹوں میں، اولاد میں بھی اضافہ فرمائے گا۔ یعنی جس طرح مال ایک قیمتی چیز ہے، اسی طرح اولاد اور بیٹے بھی قیمتی چیز ہے۔ جس طرح ہر بندہ اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے، اس کو قیمتی سمجھتے ہوئے، اس کو عام اور ضروری سمجھتے ہوئے، اسی طرح بیٹے بھی قیمتی ہوتے ہیں، اولاد بھی بڑی عام ہوتی ہے، اولاد بھی اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور پیغمبر کا ذکر فرمایا جس کا نام ہے سیدنا زکریا علیہ السلام۔ یہ بھی رب العالمین سے اولاد مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے اولاد مانگ
مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہمیشہ وہ چیز مانگی جاتی ہے جو قیمتی چیز ہو، اہم چیز ہو، خاص طور پر جب اللہ کا رسول مانگ رہا ہو، اللہ کا پیغمبر مانگ رہا ہو، جو سوال کیا جا رہا ہے وہ معمولی نہیں ہے، وہ عام نہیں ہے، بلکہ وہ بڑی اہم اور قیمتی چیز ہے۔ اللہ کے پیغمبر سیدنا زکریا علیہ السلام کا تذکرہ تیسرے پارے سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے ننھی مریم کو دیکھا کہ اس کے سامنے پھل پڑے ہیں، فروٹ موجود ہے، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ بے موسم پھل یہاں کیسے آئے ہیں، کس نے دیے ہیں؟ حضرت مریم جواب دیتی ہیں رب العالمین نے مجھے یہ پھل عطا فرمائے۔ قالت ومن عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سیدنا زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی عمر ہے، رب العالمین سے اس وقت بیٹے کا سوال کرتے ہیں جو رب مریم کو بغیر موسم پھل عطا فرما سکتا ہے۔ موسم تو اولاد کا میرا بھی نہیں ہے، لیکن جب وہ موسم نہ ہونے کے باوجود مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، میں زکریا کا اولاد کا موسم تو نہیں ہے، وہ بے موسمی اولاد مجھے بھی دے سکتا ہے۔ فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ۔ اسی مقام پر اللہ کے پیغمبر زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے سوال کیا، فریاد کی، اے پروردگار هب لي من لدنك ذرية طیبہ، اے پروردگار مجھے پاکیزہ نیک اولاد عطا فرما۔ آپ پورا قرآن پاک پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، کہیں آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ کسی نبی نے کہا اے اللہ مجھے دنیا کا مال دے دے، یا اللہ مجھے روپیہ پیسہ دے دے، اے اللہ مجھے جانور دے دے، اللہ مجھے اونٹ دے دے، مجھے بکریاں دے دے۔ لیکن پیغمبر اللہ سے جب مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کی فریاد میں، ان کے سوال میں ذکر ہوتا ہے تو نیک اولاد کا ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہی ہوتا ہے اولاد، بالخصوص نیک اولاد، دنیا کے مال و متاع، دنیا کی کئی ساری قیمتی چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے، اس لیے اللہ کے نبی اللہ سے اس کا سوال کرتے ہیں۔ 16 پارہ سورہ مریم ہے، اسی پیغمبر کا ذکر رب العالمین نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا، تفصیل کے ساتھ فرمایا ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریا، اے میرے محبوب اپنے رب کی رحمت کا ذکر کر دیجئے اس کتاب میں جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام کے اوپر کی۔ اذ نادى ربه نداء خفيا، جب زکریا نے اپنے رب کو چپ کے خفیہ انداز میں، آہستہ آواز میں پکارا، اور آواز میں کیا الفاظ ہیں؟ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، اے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں چاندی کی طرح بڑھاپے کی وجہ سے۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے پروردگار میں اس امید سے تو سے مانگتا ہوں کہ تو میری جھولی کو خالی نہیں لٹائے گا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اے اللہ مجھے خوف ہے میرے بعد میرا کوئی جانشین نہیں ہوگا، اور میری بیوی کی حالت یہ ہے، بیوی بانجھ ہے، بچے جننے کے قابل نہیں ہے۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اے پروردگار اپنی رحمت کے خزانے سے مجھے نیک اولاد عطا فرما۔
جب اللہ کے پیغمبر زکریا علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا نیک اولاد کا، اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ اللہ نے فرمایا میرے فرشتوں جاؤ میرے زکریا کو خوشخبری سنا۔ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا ہے، اللہ نے آپ کو بیٹے کی خوشخبری سنانے کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ اللہ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا، اسمہ یحییٰ، جس کا نام اللہ نے خود رکھا ہے۔ فرمایا لم نجعل لہ من قبل سمیٰ، یہ نام ایسا ہے آج تک کسی نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ہی نہیں۔ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ اے زکریا تو رب سے نیک اولاد مانگتا تھا، اللہ نے اولاد بھی دی ہے، بیٹا بھی دیا ہے، اور بیٹا ایسا دیا ہے کہ وہ پاک دامن ہوگا، پاک باز ہوگا اور صالحین کا امام ہوگا، وَنَبِيًّا، اور اللہ کا نبی و رسول ہوگا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب والدین خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ سے نیک اولاد مانگتے ہیں، اللہ ان کی سوچ سے بڑھ کر ان کو نوازتا ہے۔ پورے قرآن کا مطالعہ کریں گے، زکریا علیہ السلام نے رب سے صرف نیک بیٹا مانگا ہے، نیک اولاد کا سوال کیا ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ مجھے بیٹا وہ دینا جو نبی ہو، جو پاک باز ہو، جو متقیوں کا امام ہو، جو صالح ہو، جو تیرا برگزیدہ ہو۔ رب سے مانگ کر تو دیکھیے، جب تم اخلاص کے ساتھ رب سے مانگو گے، رب العالمین تمہاری سوچ سے، تمہارے وہم و گمان سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ اللہ نے جناب زکریا علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا، اور نیک بیٹا عطا فرمایا، نبی بیٹا عطا فرمایا، اور ایسا بیٹا جس کا نام بھی خود رب العالمین نے رکھا، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ نام آج سے پہلے کسی نے رکھا ہی نہیں۔ اللہ کے ایک اور پیغمبر ہیں جن کا نام ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، یہ بھی رب العالمین کے سامنے اولاد طلب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، رب العالمین سے اولاد مانگنے کا سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ رب ہب لی من الصالحین، اے رب العالمین مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے اللہ سے اولاد مانگتے ہوئے صرف اولاد کا سوال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نیک اولاد کا سوال کرنا چاہیے، کیونکہ اولاد نیک نہ ہو تو یہ بھی قرآن نے بتایا ہے وہ اولاد والدین کے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔ اولاد نیک نہ ہو والدین کے لیے ذلت کا ذریعہ بن جاتی ہے، اولاد نیک نہ ہو والدین کے لیے شرمندگی کا ذریعہ بن جاتی ہے، اولاد نیک نہ ہو والدین کے لیے خسارے کا ذریعہ بن جاتی ہے، اولاد نیک نہ ہو اپنے والدین کے لیے وہ جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ رب ہب لی من الصالحین، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں پروردگار مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ کے فرشتے آئے، فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام ان کو بٹھانے کے فوراً بعد جاتے ہیں گھر میں، گائے کا ایک بچڑا تھا، بچہ تھا، گابا تھا، اس کو ذبح کیا، روسٹ کیا بنا کر، تل کے یا پکا کے بہترین انداز میں تیار کر کے ان کے سامنے رکھا۔ جب ان کو دیکھا وہ ہاتھ آگے کرنے کی بجائے پیچھے ہٹنے لگتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے،
کیونکہ اس وقت روایت یہ تھی جب کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی جاتے تھے، چور ڈکیت قسم کے لوگ، وہاں سے کھاتے پیتے نہیں تھے، ان کا دعوت قبول نہ کرنا، مہمان نوازی قبول نہ کرنا اس بات کی علامت تھا یہ خیر خواہ نہیں ہے، یہ تکلیف دینے کے لیے آئے ہیں، یہ نقصان پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے خوف محسوس کیا، انہوں نے کہا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ قوم لوط کی تباہی کا پیغام ہم لے کے جا رہے ہیں، لیکن پروردگار نے حکم دیا ہے جاتے جاتے راستے میں پیغمبر میرے ابراہیم کا گھر آتا ہے، میرے ابراہیم کو خوشخبری دیتے جانا۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، فرمایا اللہ تمہیں خوشخبری دیتا ہے، اللہ نے تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا ہے اور تمہیں بیٹا اسحاق عطا فرما دیا ہے۔ نیک اولاد مانگنے والے خوش ہو جاؤ، صرف اسحاق کی خوشخبری نہیں ہے، وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، دنیا میں اسحاق بھی آئے گا، جب وہ بڑا ہوگا شادی کرے گا، اللہ اسحاق کو اولاد عطا فرمائے گا، رب یعقوب بھی عطا فرمائے گا۔ بندے کا سوال دیکھیں اور رب کی عطا دیکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اتنا سوال کیا، اللہ نیک اولاد، اللہ نے بیٹے کی خوشخبری دی، پھر پوتے کی بھی خوشخبری ساتھ دے دی۔ معلوم یہ ہوتا ہے جو خلوص کے ساتھ رب سے اولاد کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ اس کی ایک نسل نہیں کئی نسلیں نیکوکار پیدا فرما دیتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں تو دعاؤں کو بھی اہتمام نہیں کیا جاتا۔ نیک اولاد اللہ کی عظیم نعمت ہے، نیک اولاد رحمت ہے، نیک اولاد جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، اللہ کی عظیم نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور اولاد دینے والا کون ہے؟ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اولاد دینے والا اللہ ہے، بیٹا دے اس کی مرضی، بیٹی دے اس کی مرضی، بیٹے اور بیٹیاں دے اس کی مرضی، کچھ نہ دے اس کی مرضی، دیاں دے پت دے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے انہوں کون پوچھدا۔ وَلَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کے نبیوں نے کس سے اولاد مانگی ہے؟ اللہ سے۔ ہمیں کس سے مانگنی چاہیے اولاد؟ اللہ سے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور اولاد دینے والا؟ اولاد عظیم نعمت ہے، اس کی قدر کیجیے، اس کو بیکار چیز نہ سمجھیے، عظیم نعمت ہے۔ اسی اولاد کی وجہ سے کل قیامت والے دن جنت کے دروازے کھلے جائیں گے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان بچوں کے بارے میں جو معصوم فوت ہو جاتے ہیں، کم عمری میں فوت ہو جاتے ہیں، بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، حدیث کے مطابق اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے فرمان سے یہ ثابت ہوتا ہے وہ قیامت والے دن جنت کے دروازوں پر اپنے والدین کا انتظار کریں۔ اور جب اللہ اولاد دے، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور نیک لوگوں کا بھی یہی طریقہ ہے، صالحین کا بھی یہی طریقہ ہے، وہ اللہ رب العالمین سے نیک اولاد کا سوال کرتے ہیں، تھوڑی ہو، ایک ہو، نیک ہو۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ نے قرآن کریم میں سورہ فرقان میں 19ویں پارے میں اپنے پیارے بندوں کا ذکر فرمایا، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، جو عباد الرحمن ہے، رحمان
کے پیارے بندے ہیں، رحمان کے خاص بندے ہیں، رحمان کے محبوب بندے ہیں، ان کی چند دعاؤں میں آخر میں یہ دعا بھی ذکر فرمائیں اور رب العالمین سے دعا کرتے ہیں حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ وہ کہتے ہیں پروردگار ہمیں نیک اولاد عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور متقی لوگوں کی امام ہو۔ اور پھر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اولاد دے دے، سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اولاد نیک مانگنی ہے، اللہ سے مانگنی ہے، مل جائے شکر ادا کرنا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے نیک اولاد عطا فرما دی، اولاد دے دی، اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ سورہ ابراہیم 13 پر آئے، فرمایا ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں الحمدللہ الذی، شکر ہے اس اللہ کا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، وہب لی علی الکبر، جس نے عطا فرمایا مجھے بڑھاپے کی عمر میں اسماعیل و اسحاق، اسماعیل بھی اور اسحاق بھی۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور شکر کس چیز پہ ہوتا ہے؟ نعمت پہ ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے اولاد عظیم نعمت ہے۔ شکر کس چیز پہ ہوتا ہے؟ رب کی رحمت پہ ہوتا ہے، رب کے کرم و فضل پہ ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے اولاد اللہ کے کرم کا نتیجہ ہے، اللہ کے فضل کا نتیجہ ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اپنی اولاد سے پیار کرنا چاہیے، اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ بلکہ قرآن کریم نے تو یہاں تک بتایا ہے جو اللہ والے ہیں ابھی اولاد دنیا میں آئی نہیں ہے، وہ پہلے اپنی اولاد کے لیے نیک دعاؤں کی تمنا کا اظہار کرتے ہیں۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اللہ ہماری اولاد میں نیک اولاد دے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ اولاد ابھی آئی نہیں ہے، لیکن اولاد کے نیک ہونے کی دعا پہلے سے جا رہی ہے، پہلے کی جا رہی ہے۔ بلکہ اسلام کا مزاج تو یہ ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد نیک ہو، ہر بندہ چاہتا ہے نا۔ تو نیک اولاد کے حصول کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اسلام کی جو تعلیمات ہیں، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی اولاد نیک ہو، اس کے لیے ابھی اولاد دنیا میں آئی نہیں ہے، پہلے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب وہ نکاح کرنے لگے تو دین والی عورت کا انتخاب کرے۔ جب دیندار عورت کا انتخاب کرے گا تو نتیجتاً اولاد بھی دیندار ہوگی۔ جب وہ دین پہ چلنے والے ہوں گے، وہ نیک ہوں گے، اور ان کے عمل و کردار کی وجہ سے اللہ اس کے والدین کی آنکھوں کی انہیں ٹھنڈک بنا دے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، آپ نے فرمایا عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 وجوہات کی بنیاد، لحسبها اس کے خاندان کی وجہ سے، ولجمالها اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، ولمالها اس کے مالدار ہونے کی وجہ سے، ولدینها اس کے دیندار ہونے کی وجہ سے۔ آپ نے مشورہ دیا فاظفر بذات الدین، تعریف دیا تھا اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے پھر دیندار عورت کا انتخاب کرنا نکاح کے۔ یہ دیندار عورت کا انتخاب کیوں کیا جا رہا ہے؟ آگے بہترین نسل کی تیاری کے لیے، آگے بہترین اولاد کی تیاری کے لیے، نیک و کار نسل کی تیاری کے لیے انتظام ہو رہا ہے۔ جب ماں نیک ہوگی اولاد بھی نیک ہوگی، ماں دیندار ہوگی اولاد بھی دیندار ہوگی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر ماں ٹک ٹوکر ہو، ناچنے والی ہو، گانے والی ہو اور بے حیائی پھیلانے والی ہو، کیا خیال ہے اولاد ولی اللہ بنے گی؟ ماں جب قرآن پڑھنے والی ہو، ماں جب نماز پڑھنے والی ہو، ماں جب رب رب کرنے والی ہو، ماں جب اللہ رسول کی اطاعت کرنے والی
والی ہو، ماں جب رات کو تہجد کی نماز پڑھنے والی ہو، ماں جب وضو کر کے بچے کو دودھ پلانے والی ہو، ماں جب قرآن کی تلاوتوں کی لوریاں سنا کے بچوں کو سلانے والی ہو، پھر بچے بھی نیک صالح بنتے۔ فکر کا مقام ہے۔ آج کی نوجوان نسل کس راستے پہ چل پڑی ہے؟ اس کے ذمہ دار والدین بھی ہیں جو اپنی اولاد کے لیے دعائیں نہیں کرتے، جو اپنی اولاد کو قدر نہیں دیتے، اپنی اولاد کو ویلیو نہیں دیتے، اپنی اولاد کی قیمت کا احساس ان میں نہیں ہے، اپنی اولاد کو اللہ کی عظیم نعمت نہیں سمجھتے، اور جب کسی چیز کی اہمیت کا پتہ نہ ہو وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بہنوں، اللہ نے اولاد دی ہے تو قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے رویوں کو بدلو اور سمجھو کہ یہ اولاد اللہ کی عظیم نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، ان کا خیال کرنا چاہیے، ان کی تربیت کرنی چاہیے اور ان کو تعلیم دینی چاہیے، ان کو اخلاق سکھانا چاہیے، ان کو آداب سکھانے چاہیے، ان کو اس معاشرے کا بہترین فرد بنانا چاہیے۔ یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر ان کی تربیت اچھی نہ کی گئی، ان کا خیال نہ کیا گیا، ان کی قدر نہ کی گئی، تو قرآن کریم نے واضح طور پہ بتا دیا ہے سورہ تغابن میں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم فتنہ، فرمایا ایمان والو، تمہاری بیویوں میں، تمہاری اولاد میں اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش اور فتنہ موجود ہے۔ اولاد آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ دے کر بھی آزماتا ہے۔ اللہ نے اولاد نہیں دی پھر بھی آزمائش ہے کہ بندہ صبر کرتا ہے، رب کی تقسیم پہ راضی رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ اللہ نے اولاد دے کر پھر آزمایا، اپنی اولاد کی تربیت صحیح کرتا ہے یا نہیں کرتا، اولاد ملنے پہ رب کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا، اللہ کے حضور اپنی اولاد کو جھکنے والا بناتا ہے یا نہیں بناتا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم، اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں میں اور تمہاری اولاد میں عدو لکم فاحذروہم، تمہارے دشمن موجود ہیں، تم ان سے بچو۔ اولاد دشمن کب ہے؟ جب وہ اللہ کی بات ہے، جب ان کے حقوق ادا نہ کیے جائیں۔ پھر وضاحت کے ساتھ فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، واللہ عندہ اجر عظیم، اولاد کی قدر کیجئے، اولاد کا خیال کیجئے، ان کے حقوق ادا کیجئے، اللہ کے ہاں ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے زندگی دی، موقع دیا، اگلے جمعہ میں انشاءاللہ بتایا جائے گا کہ اولاد کے حقوق کون کون سے ہیں جو والدین کے ذمہ ہیں، اور کس حد تک ہم ان کو ادا کر رہے ہیں اور کس قدر کوتاہی کا شکار ہیں۔ انشاءاللہ اولاد کے حقوق تفصیل کے ساتھ بیان ہوں گے اگلے خطبے میں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولادوں کو نیک صالح بنائے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. chicken.